السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بار پھر سے ہاٹ ایشوز پر مبنی ڈراماز لائے ہیں جنہوں نے ایک عام سے اداکار کو بھی خاص بنا ڈالا۔ یہ ڈراماز آپ کو انٹرٹین بھی کریں گے اور آپ کو ان سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ڈرامہ سیریل دام ایک ہاٹ ایشو پر مبنی ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں سیلفش سوچ اجاگر کی گئی جو کہ معاشرے میں عام ہے اور ہر انسان بس اپنا ہی سوچتا ہے۔ ڈرامے میں اسٹارٹ میں دکھایا گیا کہ زارا یعنی کہ صنم بلوچ اور آمنہ شیخ کے درمیان بڑے طبقاتی فرق کے باوجود بہترین دوستی ہے۔ جب ملیحہ کا بھائی جنید یعنی کہ عدیل حسین پاکستان آتا ہے تو وہ زارا سے شادی کرنے میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ ملیحہ اس سے بے حد بے چین ہو جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بہترین دوست نے ان تمام سالوں میں اس کے ساتھ کچھ ہیرا پھیری کی ہے تاکہ وہ ان کے پرتعیش زندگی سے لطف اندوز ہو سکے۔ اس نے جان بوجھ کر میرے بھائی کو اپنے دام میں پھنسایا ہے۔ دام دوستی کی ایک کہانی ہے جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم جو خود غرضانہ فیصلے کرتے ہیں وہ بہت سی زندگیوں اور نقصان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل جیکسنز ہائٹ تو ایک دہائی قبل کا ڈرامہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بس آج کے معاشرے ہی کی عکاسی ہے۔ یہ ڈرامہ نیو یارک سٹی کے کوئنز کے جیکسنز ہائٹس کے پڑوس میں ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل ہمیں دکھاتا ہے، خاص طور پر جو ہاٹسٹ ایشوز اس وقت چل رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ انہیں نامینیٹ کرتا ہے۔ ڈرامے کے 4 مرکزی کردار مسائل اور ان کے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں جو ان کے لیے ایک کھردری دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایک بیڑی کا کام کرتے ہیں۔ ہجرت کرتے وقت انہوں نے جس چمکدار زندگی کا تصور کیا تھا وہ انہیں یہاں ہرگز نہیں نظر آتی۔ ان لوگوں کے لیے ایک احتیاطی کہانی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیرون ملک منتقل ہونے سے ان کے مالی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب جو انڈیا میں نئی مووی بنائی گئی چل میکسیکو چلیے تو اس کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اس نے مووی کا مین آئیڈیا اس ڈرامے سے لیا ہے۔ ڈرامہ سیریل مورے پیا ایک شاندار ڈرامہ ہے جو کہ مافیاز پر مبنی ہاٹسٹ ایشوز کو اجاگر کرتا ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصل یعنی کہ عدیل حسین ایک صحافی ہے جو لین مافیا کی غیر قانونی سرگرمیوں پر کام کر رہا ہے۔ اجالا اس کی شادی کی رات اسے گینگسٹر نے ریپ کیا جو کہ فیصل سے بدلہ لینے کے لیے نکلا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مرد اگر ایک دوسرے سے بدلہ لیتے ہیں تو سزا پھر عورتوں کو دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اجالا جلد ہی پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ ان کا رشتہ ایک ہنگامہ خیزی سے گزرتا ہے کیونکہ فیصل اس بچے کو اپنا نہیں مانتا اور اجالا اس کی ماں ہونے کے ناطے اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اب یہاں اس پوائنٹ پر آپ دیکھیں گے کہ اس بیچاری کی عزت تو فیصل کی وجہ سے گئی جبکہ لڑکی کو مفت میں مسائل سے گزرنا پڑا، پھر بھی اس کو شوہر اسے موڈ دکھا رہا ہے۔ کبھی ایک محبت کرنے والا جوڑا جو اپنے مستقبل کے بارے میں خوبصورت خواب دیکھتا تھا، دونوں میں ایک دوسرے کی شکل سے بیزار ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل چپ رہو فیملی کے اندر زیادتی کی کہانی ہے۔ یہ انقلابی ڈرامہ رامین یعنی کہ سجل علی کی کہانی بیان کرتا ہے جسے اس کی بہن کے شوہر نمیر یعنی کہ سید جبران نے بار بار زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جب وہ اپنے خاندان کے باقی افراد کو یہ بتاتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لفظ بھی نہ کہے کیونکہ اس سے اس کی بہن کی شادی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کا شوہر جو نمیر کا بھائی بھی ہے اس بات پر یقین کرنے سے انکاری ہے۔ رامین کو سرونٹ کوارٹر میں رہنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے گھر والے اب یہ ماننے لگے ہیں کہ یہ ذہنی طور پر بیمار ہے اور صرف کہانیاں بنا رہی ہے۔ ڈرامہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح خاندان عام طور پر معاشرے میں اپنا نام برقرار رکھنے کے لیے تلخ حقیقت کو نظر انداز کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میری ذات ذرائع بے نشاں جھوٹ جیسے ہاٹ ٹاپک پر ہے۔ بعض لوگ قرآن پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ ڈرامہ سیریل صبا یعنی کہ سمیہ ممتاز کی کہانی بیان کرتا ہے جو اپنی محبت عارفین یعنی کہ فیصل قریشی سے شادی کرتی ہے لیکن اس کا خاندان اس میچ کے خلاف ہے۔ یہ الزام لگایا گیا کہ صبا کسی دوسرے شخص کے ساتھ تعلقات میں تھی جس سے اس کے سسرال کے سامنے اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر اسے طلاق دیتا ہے۔ اس کی شادی پھر ایک غریب شخص سے کر دی جاتی ہے جس سے اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے۔ برسوں بعد صبا کی بیٹی سارہ کی اپنی ماں کے بارے میں جاننے کے لیے عارفین کو ڈھونڈتی ہے۔
یہ ڈرامہ ایک قدامت پسند خاندانی سیٹ اپ میں ایک عورت کی حالت زار کی کھوج کرتا ہے۔ صبا کی تائی خاص طور پر صبا کی غلط بیانی کی جھوٹی گواہی قرآن کو ضامن بنا کر دیتی ہے، پھر اپنے غلط کیے کی سزا بھی پاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل پھانس ریپ کی بدر میں ہے۔ یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جسے ناظرین اور ناقدین کے لیے ہٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔ پھانس پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک شاندار اضافہ ہے۔ پاکستانی معاشرے میں طاقت کے توازن کی کمی کو نشانہ بناتے ہوئے یہ ڈرامائی تھرلر ایک بہترین واچ ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ایک غریب لڑکی ایک نامعلوم ریپسٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور ایک امیر اور بااثر گھرانے سے تعلق رکھنے والے آٹزم کے مریض پر الزام لگاتی ہے۔ لڑکی کے خلاف سمیت ہر کوئی اس کے دعووں پر سوال اٹھاتا ہے کیونکہ وہ انصاف کے لیے لڑ رہی ہے۔ وہ بالآخر عدالت سے انصاف حاصل کر کے رہتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ڈرامہ سیریل میں شہزاد شیخ کا کردار، جو کہ آٹزم کا مریض ہے، انہوں نے اس قدر خوبصورتی سے نبھایا کہ دیکھنے والے بھی متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں پائے۔ ڈرامہ سیریل فطور ایک ہاٹ ٹاپک پر بنا ڈرامہ ہے جس میں اس بات کو شدت سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ شادی کسی اور سے اور محبت کسی اور سے کرنے میں نوجوانوں کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیو ٹی وی پر نمائش کے بعد فطور نے اپنی جگہ بنا لی۔ یہ محبت، قسمت، جذبات اور سسپینس کی کہانی ہے، جہاں دونوں مرکزی کرداروں کی ماضی میں ناکام محبت کی کہانی ہے، لیکن زندگی ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب ان کے راستے کراس کر جاتے ہیں اور وہ اپنے ماضی کو نظر انداز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں اداکاروں کا ماضی سامنے ہے اور یہ ایک دوسرے کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ کیا وہ دو اہم کردار اپنے ماضی سے ان کو نکال کر ایک دوسرے کو قبول کر سکیں گے، یا وہ اپنے جذبات کے سامنے جھک جائیں گے اور معاشرے کے غیر موزوں سمجھے جانے والے رشتوں کا شکار ہو جائیں گے؟ ڈرامہ سیریل پردیس ان نوجوانوں کی کہانی ہے جو بیویوں کو چھوڑ کر پردیس چلے جاتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ پیچھے کیا ہوگا۔ مئی 2011 میں نشر ہونے والا پردیس ایک پاکستانی ڈرامہ ہے جو مردانہ رکاوٹوں پر ایک تناظر پیش کرتا ہے۔ ڈرامہ انڈسٹری جو زیادہ تر خواتین کے مسائل پر آواز اٹھاتی ہے، پردیس تازہ ہوا کا سانس ہے۔ اس میں خاندان کے سربراہ احسن کی کہانی سامنے آتی ہے جسے روزی کمانے کے لیے بیرون ملک جانا پڑتا ہے۔ وہ اپنی بیوی زبیدہ کو اپنے خود غرض افراد سے بھرے خاندان کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جہاں زبیدہ کی ساس زبیدہ کے حمل کو لے کر فکر مند ہے، جس کے نتیجے میں مالی بوجھ بنتا ہے۔ وہیں زبیدہ کی بھابھی اپنے شوہر کو خود میں مصروف رکھنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی حکمت عملی کی تلاش میں ہیں جہاں ذمہ داریاں محبت سے بالاتر ہوں تو یہ پروڈکشن بالکل موزوں ہے، لیکن ایسے ہاٹ ایشوز کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ ڈرامہ سیریل بنٹی آئی لو یو جنون جیسے ہاٹ ٹاپک پر ہے۔ اس جنونی پاکستانی ڈرامے کی کہانی ایک لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کا نام دانیہ ہے۔ بنٹی کے لیے اس کی بلا جواز محبت واقعی جنون ہوتا ہے۔ دانیہ کی شادی 17 سال کی عمر میں ایک بوڑھے سے ہو جاتی ہے اور چند سال بعد وہ مر جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد دانیہ کو دے دیتا ہے۔ دانیہ ایک نوجوان لڑکے بنٹی سے ملتی ہے اور اسے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ مسلسل اپنی محبت کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی ہے، مگر دانیہ کی سچی محبت کا احساس اسے نہیں ہوتا۔ وہ ایک کے بعد ایک لڑکی کو ڈیٹ کرتا ہے اور دانیہ بھی کئی بار اسے وارن کرتی ہے، مگر وہ نہیں مانتا۔ تب دانیہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آخرکار وہ اسے زہر دے دیتی ہے، لیکن اس سے پہلے بنٹی کو اس کے لیے اپنی محبت کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ محبت اور جنون کی دیوانہ وار کہانی ہے۔ بنٹی آئی لو یو کی کاسٹ میں صبا قمر اور نعمان حبیب مرکزی کرداروں میں ہیں۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی میں ایک ایسے ہاٹ ایشو کو ڈسکس کیا گیا جس کا نام انا ہے۔ ایک امیر آدمی سلطان لڑکی کو پسند کرنے لگتا ہے اور اسے پروپوز کرتا ہے، تاہم ہبہ بخاری نے جس لڑکی کا کردار ادا کیا وہ اس کے جذبات پر اتنا یقین نہیں رکھتی، اسے مسترد کر دیتی ہے۔ سلطان بدلہ لینے کا منصوبہ بناتا ہے اور اسے شادی کے دن چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے، لیکن جرم اور محبت کا آخری احساس اسے لڑکی تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ دوسری طرف اتنی ذلت کے بعد نگین آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے اور شہر چھوڑ دیتی ہے۔ سلطان اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں واپس آنے کو کہتا ہے۔ اس کے انکار پر چونکہ وہ بھی شادی شدہ ہے، اس نے اسے دھمکی دی اور اغوا کر لیا۔ یہ اغوا کرنے والے پاکستانی ڈراماز میں سے ایک ہے جس میں لڑکی آخر میں آدمی کو گولی مار دیتی ہے۔
یہ جیو ٹی وی کا ڈرامہ ہے اور اس کی 41 ایپیسوڈز ہیں۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں دانش تیمور، ہبا بخاری اور علی عباس شامل ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ ہاٹسٹ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔